ایڈ کیجیے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے۔ میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس سے بہت موٹیویشن بھی ملتی ہے، بہت امید بھی ملتی ہے اور سہارا بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا معاملہ کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی پیارا ہے۔ عجبا لامر المؤمن، اگر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی ملتی ہے تو اس خوشی پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر بھی اس کو جنت مل جاتی ہے۔ تو مومن کے لیے دونوں صورتوں میں جنت ہے، خوشی میں بھی جنت ہے اور کوئی تکلیف کوئی پریشانی آئی ہے تو اس میں بھی جنت ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بِضُرٍّ کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان کے ایمان اور عقیدے میں یہ بات ہونی چاہیے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہاں، اسباب اس کے لیے آپ نے اختیار کرنے ہیں، پریکاشنری میئرز آپ نے سب لینے ہیں، دعا کا اہتمام کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ٹیسٹ کروانا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ، بٹ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اس دعائی کے اندر بھی جو شفا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ تو جو اذکار ہیں، جو وظائف ہیں، وہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں کہ اللہ اس دعائی کو میرے لیے اس طرح سے کارآمد بنا دے کہ میں یہ دوائی کھاؤں اور اس کے بعد پھر مجھے ایسی شفا ملے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیمار کو یہ دعا دیا کرتے تھے کہ شفاء کاملا عاجلا، کہ اللہ تمہیں ایسی شفا دیں جو شفا مکمل ہو، پھر اس کے بعد تمہارے اوپر کبھی بیماری بھی نہ آئے اور دائمی شفا ملے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنا اور یہ دل میں عقیدہ ہونا ہے کہ اللہ اس دعائی کے اندر شفا بھی آپ نے ڈال دیا، آپ کے حکم سے بھی ولا تذر نہ رہے گی، جڑ سے ختم ہو جائے گی، جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ ایک کال ہے، شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک، خیر مبارک۔ بہن کیا کہیں گی، کیا نام ہے، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں صبا قریشی ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی، کیا مسئلہ ہے، بیان کیجیے۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں، اب نارمل ہے، یعنی کہ کافی بہتر ہے، سمجھ ہے انہیں، لیکن آج کل کافی بیمار ہیں وہ۔ کس لحاظ سے؟ تو نہ کچھ ایسی کیا کھا بھی نہیں رہے، ایسی پرابلمز کیا آ رہی ہیں سمٹمز میں، جیسے کھا نہیں رہے؟ اور یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں درد ہے اور سمجھ سے باہر ہے، ٹیسٹ ڈاکٹر، ایون کہ میں بھی ایک پوچھنا چاہتی تھی کہ آیا اگر میں روٹین میں پڑھتی ہوں قرآن پاک کا نماز، سورۃ یاسین یا سورۃ رحمان، چاروں کل، اس طرح کی چیزیں سب پڑھتی ہوں، کیا مجھے روٹین میں چیزیں پڑھنا چاہیے؟ اور مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بھائی تکلیف سے نکل جائیں، کچھ آج کل کھا بھی نہیں رہے، اور مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں تاکہ میرے بھائی کو صحت بھی ہو اور ان کی تمام تکلیف ختم ہو جائے اور روٹین میں وہ کھا پی بھی سکیں۔ جی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا کچھ جی نہیں چاہتا۔ ابھی آپ سے بات کرواتی ہوں شفیق الرحمان صاحب۔ پیٹ کی بیماریوں کا جو سب سے بہترین جو قرآن و سنت میں علاج ہے وہ شہد کا استعمال ہے۔ ایک صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیٹ کی بیماری کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرا پیٹ درست نہیں ہوتا، یا اس کے بھائی کا جس طرح انہوں نے سوال کیا اسی طرح اللہ کے رسول کے سامنے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا اسے شہد استعمال کرو۔ تو اس نے ایک دن شہد استعمال کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول شفا نہیں ہوئی، فرمایا کہ شہد استعمال کرو، شہد میں شفا ہے۔ پھر اس نے کیا تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول شفا نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا حکم سچ ہے، آپ کے بھائی کے پیٹ میں کوئی مسئلہ یا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا حکم سچا ہی ہے، شہد استعمال کرو۔ اس نے جب شہد استعمال کیا تو اللہ کے حکم سے وہ پیٹ کی ساری بیماریاں ہی ختم ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو جس آدمی کو بھی پیٹ کی بیماریوں کا مسئلہ ہو تو وہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق اور اسی طرح حدیث کے مطابق شہد سے اپنا علاج کرے۔ شہد سے علاج اگر شوگر زیادہ نہیں ہے، شوگر والا پیشنٹ، وہ اپنے علاج میں اس چیز کو مد نظر، شہد کون سا والا، چھوٹی شہد مکھی کا ہو یا بیری کا سب سے بہتر ہے، چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو، کیونکہ آپ دیکھیں سدرۃ المنتہا عرش پہ بھی بیری ہے، اور جس وقت بندے کو جنازے کے اندر اس کو غسل دیا جاتا ہے اور اسی طرح غسل میں بھی بیری کا بہت استعمال ہے، اور جادو ٹونے میں بھی بیری کے پتے، بیری کا پانی، بیری کا شہد، یہ انتہائی مؤثر ہے علاج میں۔ تو یہ استعمال کریں۔ اور اسی طرح ایک سنا مکی ہے، سنا مکی، اس کے پتے لے لیں اور پتے لینے کے بعد 4 کپ پانی رکھ لیں
اور اس کا کعوہ بنائیں، اس کے اندر پکتے رہے، یہ پکتا رہے، جب 1 کپ پانی رہ جائے اس کو منہ نہار شہد ڈال کے اس کے اندر وہ پی لے، انشاءاللہ العزیز یہ پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور باقی ساتھ پڑھائی کا بھی بتا ساتھ دیں۔ پڑھائی کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جس جگہ پہ کسی کو تکلیف اور درد ہوتی ہے وہاں اپنا دایاں ہاتھ رکھتے اور ساتھ ایک دعا پڑھتے، بسم اللہ اعوذکم بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر، یہ پڑھنی ہے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر، یہ خود پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، اور اگر دوسرا پڑھے تو دوسرا بھی انہی سیغوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، سیدھے ہاتھ کے دم کے ساتھ، سیدھے ہاتھ کے ساتھ۔ یہ زبردست ترین دعا ہے، اللہ کے حکم سے بندہ شفا یاب ہو جائے گا۔ باقی رہا جو بہنا کا سوال کہ فاتحہ آیت الکرسی 4 کل مجھے پڑھنے چاہیے کہ نہیں، بھائی فاتحہ آیت الکرسی 4 کل آپ ناشتہ کھانا چھوڑ دیں، یہ نہ چھوڑیں، ہاں اپنے باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ نا، یہ آپ کی سب سے بڑی سیکورٹی، سب سے بڑی سیفٹی ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی۔ ہر نماز کے بعد بھی 4 کل پڑھنے چاہیے، اور خصوصاً صبح و شام کے اذکار میں اور سونے کے اذکار میں یہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہ آدمی انتہائی کمزور اور عاجز ہے جو آدمی سونے سے پہلے 3 دفعہ قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتا، وہ آدمی انتہائی کمزور ترین انسان ہے کہ سو جائے اور قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھے بغیر سو جائے، سورۃ کافرون 4 دفعہ پڑھے بغیر سو جائے، تو برکیف اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک خاص اہتمام کرتے تھے۔ اور ایک بات ہے اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو ہمارے عاملین ہیں، معالجین ہیں، یا اسی طرح کے جو لوگ ہیں چلتے پھرتے جو نا وہ باتیں کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آیات گرم ہے اور آیات ٹھنڈی ہے، ہماری اجازت کے بغیر آپ نے کوئی آیات اور کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر بعد میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اجازت کے بعد کسی کو روکیں اور کسی کو اچھا یہ بھی غلط مت بنائی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے کچھ پڑھنا ہے تو پہلے کسی سے پوچھنا ہے، اجازت لینی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اور لوگوں نے یہ باقاعدہ اپنے مختلف ویڈیو وائرل کلپ جو ہو رہے ہوتے ہیں وہاں کہا ہوتا ہے کہ میری طرف سے یہ اجازت ہے پورے تمام لوگوں کو، اور وہ یہ بھی ہے نا کہ چلا ہو جاتا ہے، چلا مت کاٹ لینا، یہ اجازت نہیں ہوتی، یہ اصل میں دراصل یہ شعبدہ بات ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے یہ جملہ بول رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر آپ نے اجازت دے دی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب پتہ ہے کہ اس کے بعد یہ 2-3 سوالات ہونے ہیں، اور 2-3 سوالات ہونے ہیں، اس کے بعد ان سے رابطہ بھی ہونا ہے، یہ ساری ڈیلنگ ہے جو کہ غیر شرعی ہے، حرام ہے، اور یہ اس قسم کے لوگ جو ہے بس اللہ سے دوری کے یہ اس طرح کی جو ہے نا حرکات کرتے ہیں، اس سے بچیں۔ خیر یہ جو سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا شفیق الرحمان صاحب نے، ادھر تو میں بھی ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی، جب پریگننسی تھی، فرحال میری کوک میں تھی، تو میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتی تھی سیدھے ہاتھ کے دم کے ساتھ، ہر وقت، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سوتے وقت اول آخر درود شریف پڑھ لیتی تھی، اس کی قید میں سو جایا کرتی تھی، اور اب یقین کیجئے مجھے لیبر پین نہیں ہوئے، سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے۔ اور یہ اس وقت تو مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آیا کیونکہ بس مجھے کہا تھا کسی نے، تو میں پڑھتی رہتی تھی، مگر جب بعد میں یہ ڈیلیوری کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں ایسا کیا کام کرتی تھی، میں کیا کھاتی تھی جو مجھے ڈیلیوری پین نہیں ہوئے، تو وہ سورہ فاتحہ تھی، وہ مجھے کافی ٹائم کے بعد اس بات کا احساس ہوا، تو بڑی شفا ہے۔ ایک کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے جی کال پہ؟ شہناز بات کر رہی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کائنات؟ شہناز کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ کوئٹہ سے کیا پوچھیں گی بیٹا، کیا مسئلہ ہے بتائیے؟ جی مجھے شوگر بھی ہے اور میرے دل کی تکلیف ہے، میرے چہرہ میں طاقت نہیں۔ شوگر ہے، شوگر کا تو آپ بتا چکے ہیں، دل کا مرض ہے، چہرے کے کچھ مسائل ہیں، تو دل کے لیے تو بہترین صورت یاسین ہے۔ جس آدمی کو بھی دل کے معاملے میں انزائٹی کا مسئلہ ہو، درد ہے اور اسی طرح گھبراہٹ ہے اور وہ درد گھبراہٹ جا ہی نہیں رہی، تو صبح ایک دفعہ یاسین پڑھ لے، عصر کے بعد یاسین پڑھ لے اور سونے کے وقت یاسین پڑھ لے۔ دل کا اور دنیا کا کوئی مسئلہ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے نہیں رہتا۔ اور ایک ساتھ اور ہے کہ دل کے مرض کا سب سے بڑا علاج توحید ہے، اور توحید میں سب سے بڑی صورت اخلاص ہے۔
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये सूरत मुबारक पढ़े 10 दफ़ा कम से कम है, और ज़्यादा जितना भी पढ़ सकते हैं। 10 दफ़ा पढ़ेगा, एक तो यह है कि अल्लाह जन्नत में भी महल बना देगा, और दूसरा यह है कि गुनाहों से भी बिल्कुल साफ़ शफाफ कर देगा। तो ये साथ कर ले। और फिर इसी तरह अगर कोई चेहरे के मसाइल हैं तो उसके लिए एक दुआ है, अल्लाहुम्मा कमा हसन तखल की फ़हस्सिन खुलुकी, अल्लाह जैसे तूने मुझे अशरफुल मखलूक बनाया, मेरा जिस्म सही सलामत बनाया, इसी तरह मेरी दुआ इल्तिजा है कि मेरे चेहरे को भी खूबसूरत बना दे। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। शहनाज, वाकई कुरान पाक का जो दिल है वो सूरह यासीन है, इसकी कसरत भी कीजिएगा। साथ साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा कॉल शामिल करेंगे। उबैद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और शफीकुर रहमान साहब भी। थैंक यू।